الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر له برا صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہمیں مل کر فکر آخرت کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور مائی صاحبہ جناب حاجی عارف صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ کے سال ثواب میں ہم سب کو حاضر ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کی کامل بخشش فرمائے، اور جس سفر کی طرف یعنی سفر آخرت کی طرف روانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مجھے اور آپ سب کو وہ سفر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بجا قرآن پاک مجھ سے قبل یہ ضروری ہے، میرے نہایت ہی عزیز قبلہ قاری صاحب نے بڑے مختصر وقت میں بڑے جامع انداز میں عظمت والدین ہمیں سنانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ پہلی دفعہ انہیں سننے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں، سب کو شرح صدر عطا فرمائے، اور اپنے فضل میں سے خصوصی اللہ حصہ عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں آپ کی خواہش پر چند ایک باتیں عرض کر کے چلا جاؤں گا، اور ختم کا اور دعا کا سلسلہ بعد میں قاری صاحب جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں شمر صاحب راج منڈے نے پوچھا میں کیا آئی صاحب دا کار کیڑا تے کہندا بھی میں بھی اتھے چلیا، کار دا پتہ مینوں کوئی نہیں۔ بہرحال میں پوچھتے ہیں پچھانے حاضر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں جی دی بخشش فرمائے۔ تو قاری صاحب نے تو بڑا خوشلحان اور اچھے انداز سے ہمیں درس دیا۔ میں تے سیدھیاں سادے جے انداز وچ گلاں کرنا، تو تسی توجہ نال اگر سنو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے میری حوصلہ افزائی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، کبھی بھی اولاد کے لیے نہیں یہ بات فرمائی ماں باپ کو کہ تم اولاد سے نیکی کرو، جبکہ اولاد کو یہ فرمایا ہے کہ تم والدین سے نیکی کرو۔ ماں باپ نو حکم نہیں دیتا کہ اولاد دے والدین نال چنگیا ہو جائیو، اولاد نو دسیا کہ تواڈے لو کوئی ماڑی نہیں ہونی چاہیے۔ آخر کوئی تے وجہ ہے نا، اس بے نیاز نے جدوں تعلیم سانو عطا فرمائی تے منڈیاں دی تربیت کیتی تے ماں پیو نو یہ گل نہیں آکھی، وہ دی جڑی سادی وجہ ہے یہ وے۔ میں مچھرالے ایک بزرگ فوت ہو گئے، تواڈے جو کئی بندے جانتے ہون گے، چوغتائی برادری چوں حاجی غلام نبی چوغتا صاحب، بڑے چنگے بندے، اچھے انسان سن، اللہ والیاں نال دین نال محبت کرنے والا بندہ، حق حلال کھانا والا آدمی، جتھے تک مینوں علم ہے۔ انہاں دا ایک پوترا وہ چارپائی تے پیا رہندا سی، مریض سی، چل پھر نہیں سی سکتا، کھا پی نہیں سی سکتا، خود مرضی نالو رفع حاجت ہاتھ پانی بھی نہیں سی کر سکتا۔ ادھر دادا حاجی غلام نبی صاحب میرے کو تشریف لے آندے ہوندے سن، تے میں کہنا حاجی جی کس طرح آئے ہو؟ ہے میں چوغتا صاحب بھی کہندے سن انہوں، کہندے بس قاری صاحب میں دعا کران آیا کہ منڈے نو اللہ تعالیٰ چلو صحت جے نصیب وچ ہے تے وہ بھی لبے، تے جے نہیں بھی صحت وہ نصیباں وچ تے چلو اللہ نو لمے ساہ دیتی رکھے۔ میں اپنے طور تے سوچیا ایڈا بیمار بندہ سوڑا پی جاندہ ہے، وہ بھی اذیت وچ ہے،
تے کیسا جگرا اللہ نے والدین دا بنایا ہے. منجی تے منڈا پیا ہے تے پھر سریعام انہوں نے کہنا وہ جیو جہا بھی ہے سامنے لنگ دیا نظر تے آ جاتا حق تے لینے ہیں. تو ماں باپ نو اللہ نے ایسی سوچ اور ایسا دل عطا فرمایا کہ انہوں دی محبت اور صدق وچ اور وفا وچ شک کوئی نہیں ہوتا. بنان والے نے پرزا ہی محبت ہے جدا ماں باپ وچ رکھیا ہے کہ کہن دی لوڑ ہی نہیں کہ اولاد نال چنگا سلوک کریو. ماں باپ پرلے درجے دا جھٹکا تے انپڑھ بھی ہوئے تے او دے دل دی خواہش ہوندی ہے کہ دھوپ مینوں لگے میرے پتر تے اوتے گرم ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے. سردیاں نے تے ٹھنڈی جگہ میں بہ جاں میرے پتر نوں نیک لگنا چاہیے. یہ ماں باپ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا یعنی وہ چلیو اولاد نو مخاطب کر کے انہاں تے شک نہ کرے جے جدوں بھی کدھرے بھلیکھا پینا ہے تانوں ہی پینا ہے. انہاں نے تہاڈیاں خیراں ہی منگدیاں رہنا ہے. اے تانوں میں ایک مثال دتی اپنی کئی مثالاں تہاڈے کول ہون گیاں جتھے ماں باپ بڑے بیمار ہو گئے تے اولاد دعا منگان آئی. اج جی دعا منگو ہن اللہ تعالیٰ پردہ ہی پا چھڑے. اللہ اے مزاج اولاد دا 7 پتر 4 تیاں یا 3 تیاں 4 پتر ہون مثال دے رہے ہیں تے ماں پیو بالکل بے روزگار بھی ہون تے کدی کسے نے نک تے مکھی بھی نہ بہن دیتی ہوئے. آج ہر چودھری کولوں تے لمڑدار کولوں تے نواب کولوں گلاں پہ سندا ہے جدوں مزدوری کرن جاندا ہے تے کدے واسطے میں کما کے لے جاؤں گا تے میری اولاد رات کھا کے پیٹ بھر کے سوئے گی. یہ مزاج والدین کا ہے. 7 پتر ہون 12 تیاں پتر ہون تے کلا پیو تے کلی ماں کدے سوڑی نہیں پئی. میرے معاشرے دا یہ المیہ ہے. 7 پتر ہون یا 8 پتر ہون تے کلے ماں پیو ہون تے پتر سوڑے پہ جاندے ہیں. کہندے نہیں جی ہن میرے تے ہی فرض رہ گیا ہے. دوجے بھی دے پتر نے نا اما انہوں بھی کہا کہ ہن تو سدا مینوں کہندی رہندی. اللہ نے بڑا دیتا ہے. میں اپنی اکھاں نال تکین کاری سا میں سلوں انہیں جی میرے تے ہی عمرہ کرانا ضروری ہے اور دوجا بھی تیڈا سوکھا ہے نا کاری صاحب ہوتا بھی تے ذہن بڑا سارا میرے تے ہی. خوش بختہ تو رب کا شکر گزار بن کہ اس نے والدین کی خدمت کے لیے تیرا انتخاب کر لیا ہوا ہے. سوڑیاں نہیں پہنا چاہیے شکر کرنا چاہیے. بے نیازہ تیری مہربانی. ایک بندہ حضور الاسلام کو لایا تے حضور الاسلام جہو جا مریض ہوندا سی اودے مطابق تبلیغ تے علاج فرماتے سن. مثال کسے پاسے تکیا بھی بندہ بڑا ہی کوئی شوم علاقے وچوں آیا ہے تو انہیں آ کے پوچھا سرکار کوئی عمل دسو میں بخشیا جا. حضور نے فرمایا سخاوت کریا کر. گل سمجھے ہو. اور جنہ لوکاں نے مزاج رسول نہیں نہ جانا انہوں نے پھر کوئی گل پھڑ لی کہ نہیں جی صرف سخاوت ہی کرنی چاہیے. کسے نو سرکار نے دیکھا کہ نافرمان ہے ماں پیو دا اے بہترین عمل دسو. حضور نے فرمایا بھی تو ماں باپ دی خدمت کریا کرے اس تو چنگا عمل ہی کوئی نہیں. تیرے واسطے یہی چنگا باقی دے ہی چنگے سن. دیکھو ایک علاقے جو بندہ آیا تو کہنے لگا سرکار ماں فوت ہو گئی ہے تو کوئی انجدہ عمل دسو. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ میری ماں کی بات بن جائے. نام صحابی کا حضرت سعد ہے رضی اللہ عنہ. حضور الاسلام نے فرمایا جس پنڈ وچوں آیا اتھے پانی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا ماں واسطے کنویں دا بندوبست پانی دا کر چڑھ لوکی پانی پین گے تو ثواب تیری اماں فوت ہوئی نو پڑھدا رہے گا. انہوں نے ایک کنواں کھدوایا او دا نام ہی رکھیا بیر ام سعد. ام سعدی اماں دا کنواں اور پانی رب دا ہے نا انہاں دی والدہ دا مطلب ثواب انہوں. جس طرح کئیاں لوگوں نو سمجھ نہیں آندی اے یارویں خیر اللہ اور اللہ دے نام دا ذبح کر کے تے نیت آندی ہے تے ثواب یارویں والے نو اللہ تو عطا فرمائے. او دا اے مطلب نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یارویں والے دا نام لے کے تے ذبح بندہ کر رہا ذبح دے وقت نام رب دا ہی لیتا جاندا ہے. بات دی سمجھ آ گئی. اختلافی بات نہیں سمجھانے والی بات ہے. غلط فہمی ہے. امت اگر ٹھنڈے دل نال غور کرے تو میں نہیں سمجھدا کہ ایڈے کو رولے آئے نے جنہیں کہ اسی اپنی نا سمجھی بھی وجہ تو بنا لئیاں ہوئی ہیں.
تسی بنی اسرائیل بھی جاؤ نا تو انہاں دیاں کتاباں ہی وکھو وکھ نے خالی عیسائیاں وچ 104 طبقہ جڑا وکھو وکھ کتاب لئی پھردا ہے آ رہی سمجھ بات اس امتی تے کتاب ایک امت کا اتفاق ہے نبی ایک کسی دوجے نو نبی نہیں کہہ رہے تے عیسائیاں وچوں ایک تڑا کہندا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے دوجا کہندا نہیں پتر تیجے دا کوئی اور چوتھے دا کوئی اور نظریہ ہے جبکہ پوری امت کا اتفاق ہے سرکار رب دے بندے تے او دے رسول نے اے جی میں میلاد کیوں کر دیو اے میلاد اس گلے کرنے ہیں کہ شرک نو مٹان واسطے میلاد کرنے ہیں اے او کیویں فرمایا رب او ہوندا ہے جڑا جمے نا تے جڑا جمے تے ہوے شان والا تے او دا جنم دن منا کے دسیدا ہے کوئی محسن ہے ساڈا اگر قومی محسن ہوئے تو قومی دن منائی دا اگر مذہبی محسن ہوئے او دا میلاد منا کے دسی دیا اے ہو جیا کوئی نہیں جدے آن نال سانو جین دے ٹانگ آ گئے پتہ کی کردے سن سیرتاں پڑھ کے دیکھو سوتیلا منڈا جدو ابا مر جاندا سی تے سوتیلی ماں جڑی ہوندی سی دور جاہلیت وچ او اس ماں نال ویاہ کر لیندا سی اس تو بھی غلاظت کو گندی گل ہوئے گی جبکہ میرے نبی دی شریعت یہ گل کہہ رہی ہے کہ جدو تسی غور نال مسئلہ سنیو جدو تسی مسافر ہوندے نا شرعی مسافر تقریباً 92 کلومیٹر کا مبیش آؤٹ آف سٹی تسی سفر کرو تے تسی کی ہو بولو شرعی مسافر ایتھوں لاہور جاؤ تے تسی راہ وچ جڑی نماز 4 رکعتاں والی ہے نا اودیاں کنیاں رکعتاں پڑھنیاں بولو 2 تے جے تسا لاہور جا کے رہنا بھی ہے 15 دن تو گھاٹے ارادہ رہن دا تے تاں بھی کی ہے مسافر ہو 14 دن رہ رہے ہو تے نماز کنی پڑھو گے بولو 2 فرضاں منو 2 کر کے پڑھنا ہے تے جے لاہور کسے دی شادی ہوئی ہوئے تے شریعت کہندی ہے ہن 2 نہیں پڑھنی 4 پڑھنیاں نے ویکھن وچ نہ تو سورے رکھیا شریعت نے تیرے ماں پیو بنائے نے ہو تے ماں پیو دے گھر کسر نہیں ہوندی بولو سارے نہیں ہوندی کوئی آکھے جی کتھوں گل پیا کر دیو میں حضرت عثمان غنی تو پیا کرنا آپ جدوں حج کرنا آندے سن تے رکعتاں پڑھدے سن 2 ایک واری کسی نے 4 پڑھدیاں ویکھیا تے آپ نے فرمایا بھی پہلے تے 2 تاں پڑھدے سا کہ صرف مسافر سا ہن مکہ پاک وچ میرا نکاح ہو گیا میرا سسرال دا تعلق ہے اے جی سوہریاں نال چنگا ہو گیا تے جنے تھی اپنی آندراں کڈ کے دے دتی گئی اونوں چھری مار جڑے لیکن یہ خیال رکھے کہ سسرال کو وہ درجہ دے جس کے وہ حقدار ہیں تے جنہ جمعہ مقام انہوں دا بھی بڑا ہے انہوں نے پلا نہ چڑھے ہر شے نو دے درجے تے رکھے اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اس کی طلاق ہو گئی یہ توجہ ہے تے تاں طلاق ہو گئی تے پھر کی حکم ہے ہن سورے بے شک نہیں رہے لیکن جڑی دی ساس بنی سی نا طلاق ہوئی ہے یا بیوی دی فوت ہو گئی ہے ساس نال ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا ہے پھر بھی اماں ہی رہنی ہے یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے وہ امہات نسائکم وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں کی مائیں ہیں حرمت علیکم ان پر بھی تمہارا نکاح رب نے حرام کر دیا ہے پاہمیں بیوی نکاح بج رہی ہے پاہمیں فوت ہو گئی ہے پاہمیں طلاق ہو گئی ہے یہ رب نے بتا کے فرمایا جیڑی تیرے گھر ہے یہ او دی ماں دا تیری نظر وچ اسلام نے تے نبی پاک نے دسیا ہے جیڑا نبی سچ دا مقام دس رہا ہے اس نبی دی نظر میں جمن والی ماں دا کی مقام ہوے گا سبحان اللہ غور کرو جس ماں نے بچے کو جنا ہے اس کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ السلام دے ایک علاقے میں سرکار جلوہ فرما سن طائف دے قریب علاقہ جہرانہ وہ تو احرام بن کے آئیے تے وڈا عمرہ کو آندا ہے تو سرکار اتنے اپنے مسکین صحابہ نو گوشت پہ بنڈ دے سن دوروں تک ہے کہ بڑھڑی مائی پہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کسے نو کلن دے حضور آپ اگے گئے اس مائی نو پھاڑ کے لے آندا صحابہ بڑے حیران ہوئے ایڈا پروٹوکول جڑی مائی نو دیتا ہے خورے کیڑی کرما لیے انجان جی عورت سی صرف اتنا ہی کر لیں دے تو تاں بھی بڑی گل سی کہ ود کے استقبال کیتا ہے میرے التحان کریو حضور نے چادر مبارک اتار کے او چادر جنہوں رب قرآن میں فرماندا ہے یا ایوہ المزمل سبحان اللہ قم اللیل الا قلیلا او سونی چادر والیا کمبل آلیا قم کھڑا ہو اللیل رات کو مگر الا قلیلا ساری رات نہیں
رات دا کچھ تھوڑا جا حصہ کھڑا ہو کے تے تو میری یاد کریا کر، تو مینوں کلام سنایا کر، میں اپنی رحمتہ تیرے تے نازل فرمایا کر۔ سبحان اللہ۔ اس چادر نو حضور نے اتاریا جدا ذکر قرآن وچ ہے، اتار کے تے باقی ساریاں دے تھلے مختلف قسم دے کپڑے انہاں تھلے حضور نے اپنے سر دی چادر لا کے تے مائی اور دے پیراں تھلے رکھ چڑی۔ حدیث پاک میں ہے صحابہ اکرام چشم بدندہ ہیں، آپ انگشتاں بدندہ ہیں، انگلیاں چبان لگ پہ ایک پاگاں علی ہے کون ہے جیدے تھلے حضور نے اپنی چادر قرآن نے جدہ ذکر کیتا ہے، حضور نبی پاک دیکھن دیا دی چادر، اندازہ کرو نا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، باقیاں نو گوشت دیتے ہیں، اس مائی اور انہوں کپڑے دے تھان دیتے، پھر اس مائی اور انہوں سرکار نے بکریاں دے ریوڑ عطا فرمائے، فرما کے تے گاں تک رخصت کرن گئے تے نال فرمایا اما جی پھر بھی کدے لوڑ ہوئی تا اپنے پتر محمد نو یاد کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ان صحابہ بڑے حیران نے کہ بندہ کون مائی اور ہے کون سن؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی حیرت دیکھ کر فرمایا حیران نہ ہو، آگے حدیث کے الفاظ نہیں مفہوم ہے اس کا، مطلب ہے کہ اے میرے غلاموں تو انہوں پہ دسن لگا بھی جس ماں نے نیرا دودھ پلایا ہوئے نا، تسی دے صرف ٹیچر یا پروفیسر یا کوئی ایس ایچ او یا تھانے دار یا کوئی ڈاکٹر بن جاؤ تے بڑھڑے تے جھٹکے جو ماں پہ ہومن، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، تو اڑے بچ نہیں اڑ گے لیکن ہیں لوگ ایسے، اپنے وی آئی پی فرینڈز کو اپنے والدین کا انٹروڈکشن نہیں کرواتے کہ انسلٹ ہو جائے گی، آنکھوں گے بھی ہے جھٹکے جو ماں پہ ہونے، کیونکہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے اس میں والدین کی عظمت کا چیپٹر ہی کوئی نہیں، یہ علم تو میرے مصطفیٰ والا علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کے انداز کا مفہوم، عمل کا مفہوم یہ ہے، دسیا کہ اے او میری ماں ہے جیدہ نا حلیمہ سادیہ ہے، جنہیں کدے بچپن میرے وچ میں نو دودھ پلایا سی تے میں آج پیو کی قدر کرنا تے تو نو دسنا تو اڈی کدی کسان ہو جائے گی کہ جمعے ماں پیو دا احترام نہیں کر دے، میں نو تے رب نے عرشاں تے بھی باہ چھڑیا، میں کنا کچھ آ جاؤں گا، صوفے دے بیٹھ جاؤں گا، سیٹ دے بیٹھ جاؤں گا، کوئی بادشاہی دے سیٹ دے، کوئی ایس ایچ او دی، کوئی وزیر اعظم دے سیٹ دے بیٹھے گا، ساریاں سیٹاں میرے نبی دی نالین دے قدم دی خاک تو قربان جان، میرا نبی تو ہے کہ فقان اقاب قوسین او ادنا کی شان کا مالک ہے، اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود جمنا لی نہیں، دودھ پلانا لی آئے تے نبی اپنی چادر اتا کے قدمت دے رکھ دے، خیال کرو جے جمنا لی آ جاندی تے میرے محمد عالم کی ہوندہ احترام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ۔ حاضرین محترم غور فرمائیں، یہ ہے عظمت والدین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ حدیث پاک میں تھا جب سرکار کا وصال اقدس ہو گیا تو مائروں نے حضور نے فرمایا سی لوڑ پئی تو پھر آئیں، اپنا عطا پتہ مدینہ شریف دا دسیا، وہ تو حضور مدینہ پاک جو دے مدنی زندگی کی بات ہے۔ مائی صاحبہ حضور دے دسے ہوئے ایڈریس دے مطابق آئیاں تکیا تے ممبر تے ابو بکر صدیق بیٹھے سن، حضور دا وصال ہو چکا سی، مائی صاحبہ پریشان ہو لگی ہے میرا تے پتر ہی نہیں دنیا تیرے۔ صدیق اکبر کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا اے نرا صرف سر کج لینا تے مخصوص سنتاں تے چلنا ہی سنت نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ترجمانی صدیق اکبر کی، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا اس مائی کے لیے حضور نے کیا پروٹوکول کا بندوبست کیا تھا۔ آپ اتر کر آگے بڑھے بالکل حضور کی سنت میں، جا کر مائی صاحبہ کو لے کے آئے، لے آ کے اپنی چادر لائی، لا کے اماں جی دے قدمہ تھلے بچایا، بچا کے بکریاں دے ریوڑ کپڑے دے جو کچھ ہو سکتا سے دے کے فرمایا اماں جی جے لوڑ پئی تے تواڈے بیٹے دے اسی نوکر یاد کرنا تواڈا کام ہے تے خدمت کرنا ساڈا کام۔ پھر دور فاروقی میں مائی صاحب آئی، پھر حضرت عمر نے وہی عمل کر کے بتایا، جیڑی ماں نے صرف دودھ پلایا ہوئے میرے نبی نے اے اکرام کیتا ہے تے خیال کریو نبی پاک جے ہو جا مقام اللہ نے نبیاں میں بھی نہیں کسی نے بنایا، تواڈی تے میری تے پہچان تے تعریف تے عزت بھی نبی دے نام تا صدقہ ہی۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں، ایک شاعر نے اپنا نقطہ کیا ہے، اے جنت میں نہیں کہہ رہا ہے گل، نہ میں اپنے واسطے کر رہا ہوں، میں انہاں لوکاں واسطے کر رہا ہوں جنہاں نو واقعہ اللہ نے شرف دیتا ہے،
اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنی میں والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، عزت کرنے والا بنائے۔ والدین کی خدمت کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، خدمت کرنا لیندی اپنی گل بن جاندی ہے۔ آخری جملہ اور آپ سے اجازت، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس حدیث پاک کا صرف مفہوم ہی عرض کروں گا، جڑا چاہتا ہے نا میری دعا قبول ہو جایا کرے تے میں بامراد ہو جاواں تے کسے کو جاواں بھی نہ، میرے نبی کی اللہ کی عزت کی قسم اس حدیث کا مفہوم ہے، اے بڑھڑے ماں باپ تے تیرے جس طرح دے بھی ماں باپ جھٹکے جے آئے نے، فرمایا انہاں دا پیار تے خدمت کریا کر، اللہ تینوں تیریاں دعاواں کر بیٹھے دیاں قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ اے دلیل کی ہے؟ فرمایا جے دلیل پوچھنی ہے تو پوچھیں حضرت عمر کو لوں تو مولا علی کو لوں رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی میری سرکار نے ڈیوٹی لگائی، تمہیں اویس کا اللہ تعالیٰ ملاقات کرائے گا تمہاری، اس کو میرے تحفے بھی دینا، میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کا بھی کہنا، یہاں تک ہے خبر، آگے ہے نتیجہ۔ حضور نے فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ میری دعا نکلے گی نہیں، میں گارنٹی دے رہا ہوں، اویس کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر اللہ میری امت کے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بڑے حیران کے اویس کے دامن میں ایسا عمل کون سا ہے؟ صحابی نے نا، سانوں بھی پتہ لگے ایسے بھی عبید وظیفہ کریے۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہے۔ یہ عمل حضور نے بتا کر ہمیں کیا درس دیا ہے؟ یہی ہے نا جو چاہتے ہو کہ کار بیٹھیں گے دعاواں قبول کر جن تے بلے شاہ دی گل تے عمل کرنا پڑے گا، یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، جڑا گھر بیٹھا ہے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، باہر سے کوئی آئے تو ہم کتنے قدموں میں اور گھٹنوں تک لپٹ جاتے ہیں۔ اے جڑے بڑھڑے تے جھٹکے تے ماں پیو نظر آ رہے نے، ہمیں حافظ عالم حاجی نہیں، انہاں نوں منا لے، راضی کر لے، اللہ کریم نے الحمدللہ اللہ کریم نے ان کی صورت میں ہمارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ مرے بھی ساڑھے واسطے کڈی وڈی رحمت نے، جڑی حدیث پہلے پڑھی دا ترجمہ، فرمایا ماں پیو دی قبراں تے جایا کرو، تے جے کچھ نہیں نہ پڑھنا ہوندا تے فرمایا لفظ بھی من زار ہے، میرا زیارت ہی کر آیا کرو۔ من زارا یزورو کا لفظ ہے، من قرأ یقرأ کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، من زارا جس نے بھی زیارت کی قبر آبائی اپنے والدین کی قبر کی، جے دعا دی نہیں لبدی کسی لفظ او احدی ہی ماں دعا جو کسی ایک دی قبر دا پتہ اتھے ہی ٹوٹ جایا کرو، میرا زیارت ہی کر لئے تھے ماں پیو نو کی ہوئے گا میرے جاننا، فرمایا انہوں نے چھاڑ کی ہونا دے کی نہیں، جدے الکلے نو بڑا رحمان و رحیم ہے، اپنی فکر کر انہاں دی قبر دی مٹی نو تو تکیں گا، اللہ بیڑا تیرا پا غفیر لہو، اللہ تیرے گناہ معاف کر چڑے گا۔ یار جڑے مرے قاری صاحب جنہاں دی قبر دی مٹی نو تکیاں، تکنا لے پتر دیاں ایڈیاں خیراں کہ پوری جنم تو ہمیشہ واسطے آزادی تے ساری جنت دے وچ اللہ داخلہ جائز کر رہے ہیں۔ جڑے مرے ہوئے مقام رکھ دیندے جے جیوندیاں دی خدمت کر لیندے پھر کی مقام ہوئے گا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہوئے، شعر دا مطلوب و مقصود تے حضور نے، لیکن حضور دی نسبت نال والدین نو بھی اللہ نے مقام دیتا ہے۔ جے آج انہاں نو تو راضی کر لے تو سمجھ تیری کانڈ فرقہ تے لگن والی، اللہ کریم حاضری قبول فرمائے۔ محترم حاجی عارف صاحب سارے خانوادے کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔